بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ گھر کی خستہ حالت دیکھ کر میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی ہو۔ دیواریں پوری طرح سے سیاہ ہو چکی تھی۔ کھڑکیاں، دروازے اور فرنیچر کا سارا سامان جل کر خاکستر ہو چکا تھا۔ جا بجا لگے بڑے بڑے مکڑی کے جالے اس کی بوسیدگی پر نوحہ کنا تھے۔ کئی دیواروں میں دراڑیں اور کئی زمین بوس ہو چکی تھی۔ میں چاہ کر بھی اندر جا کر مکمل حالت دیکھنے کی ہمت نہ کر پایا۔ میں اپنے جگری دوست ابوذر غفاری کی دعوت پر مدعو کیا گیا تھا۔ بھاون شاہ کے نام سے موسوم اس گاؤں میں میری آمد پہلی بار تھی۔ تقریباً 300 سے زیادہ گھرانوں پر مشتمل یہ گاؤں طویل عرصہ پہلے خوشحالی میں اپنی مثال آپ تھا۔ میں نے اس گھر کے نظر آتش ہونے کی وجہ جاننے کی ٹھان لی تھی۔ شام کو کھانے کی ٹیبل پر میں نے اپنے دوست سے اس گھر کے متعلق جاننا چاہا تو اس نے ایک لمبی ٹھنڈی آہ بھری اور بولا، یہ گھر عبرت کی نشان ہے۔ خداست کی طرف سے ملی روحانی صلاحیتوں کے بیجا استعمال کا انجام۔ اس نے حقیقت سنانا شروع کر دی۔ کچھ سال پہلے وہ گھر آباد تھا۔ اس کے مالک حقیقی کا نام شہباز احمد تھا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ ایک عامل تھا۔ مخلوق خدا کا ایک جم غفیر ہر وقت اس کے در پر موجود رہتا تھا۔ بہت سے لوگ اس کے پیروکار تھے۔ اس کا 16 سالہ ایک نوجوان خوبرو بیٹا بھی تھا جس کا نام غالباً آصف تھا۔ خود شہباز احمد اپنی عمر کی 52 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ کئی ایسے پیچیدہ مسائل جو بظاہر ناممکن نظر آتے وہ اسے پل بھر میں حل کر دیتا۔ اس کی شہرت کا طوطا دور دور تک بولتا تھا۔ سننے میں یہ بات آئی تھی کہ اس کے پاس اندیکھی طاقتیں ہیں جن سے یہ تمام امور سر انجام پاتے ہیں، اور جب خود اس سے ان طاقتوں کے متعلق سوال کیا جاتا کہ آیا یہ حقیقت ہے یا محض قیاس آرائی، تو وہ اسے حقیقت بتاتا اور ان طاقتوں کو موکلوں کا نام دیتا۔ عامل شہرت کا بہت بھوکا تھا۔ کام کے معاملے میں وہ قطعی رعایت نہیں کرتا تھا۔ لوگ جتنی اس کی تعریفیں کرتے تو اس کی فخر سے گردن اکڑ جاتی اور آنکھوں میں غرور جھلکنے لگتا، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ غرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ایک دن میں بھی کسی پریشانی کے حل کے لیے اس کے آستانے پر تھا کہ ایک عورت جس کی عمر 50 سے اوپر ہوگی اپنی جوان سالہ بیٹی کو ساتھ لیے عامل کے قدموں میں گر پڑی۔ عامل نے اسے دلاسا دیتے ہوئے اسے اوپر اٹھایا اور پینے کے لیے پانی دیا۔ عورت کا سانس کسی دھونکتی کی طرح پھولا ہوا تھا۔ چہرے سے لگتا تھا کہ وہ انتہائی خوفزدہ ہے۔ خود لڑکی کی حالت انتہائی درگوں تھی۔ ہزار رسیدہ آنکھیں جو اندر کو دھسی ہوئی تھی اور ان کے گرد سیاہ حلقے واضح تھے۔ چہرہ پوری طرح سے زرد تھا جیسے کہ ہلدی مل دی گئی ہو۔ بکھرے بے ترتیب بالوں نے اس کی شخصیت کو انتہائی مظلوم بنا ڈالا تھا۔ اسے جیسے اپنا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ گردن کو کبھی ادھر کبھی ادھر حرکت دے رہی تھی جیسے کہ اس نے کوئی نشہ کیا ہو۔ ماں بیٹی کی حالت دیکھ کر وہاں پر موجود سارے لوگ اپنی پریشانیوں کو بھول کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عامر نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی، لیکن لڑکی کی طرف سے خاموشی دیکھ کر عورت نے اپنے لب کو گویا پائی بخشی۔ میرا نام نگت ہے اور یہ میری بیٹی سلمہ ہے۔ میری بیٹی کو کوئی اندیکھا مرض ہے اور ہم تھک چکے ہیں اس مرض کی تشخیص کرتے کرتے۔ کئی نام نہاد پیروں عاملوں کو دکھایا، سب نے اپنے تئیں کوشش کی، کئی جتن کر ڈالے، لیکن 1% بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ انہوں نے رات کو کمرے میں بند ہو کر چلے بھی کاٹے، پر صبح ہوتے ہی وہ ایسے سرپٹ بھاگے کہ مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ سب کہتے ہیں کہ اس پر بھوت پریت کا سایہ ہے۔ کچھ کیجیے شاہ صاحب، آخری امید سمجھ کر ہم آپ کے در پر آئے ہیں۔ اگر یہاں سے بھی نا امیدی ہوئی، اس عورت نے جس نے اپنا نام نگت بتایا تھا سسکتے ہوئے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا اور اپنا سر جھکا لیا۔ نا امیدی گناہ ہے میری بہن، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھو، میری کوشش ہوگی کہ تم بامراد لوٹو۔
عامل نے عورت کو دلاسا دیا، لیکن اس کی یہ حالت کب سے ہوئی؟ عامل نے بات بڑھائی جیسے اس مسئلے کی جڑ ڈھونڈنا چاہتا ہو۔ شاہ جی کچھ دن پہلے یہ اپنی سہیلی کی شادی کی دعوت پر گئی تھی۔ خوب بن سور کر اس نے ہر طرح سے اپنا بناؤ سنگار کیا تھا، لیکن جب واپس آئی تو بدلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس کی حالت گرتی جا رہی ہے۔ اب عامل لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ اب تم چپ چاپ اپنا مقصد بتاؤ گے یا پھر مجھے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہوگا؟ عامل نے لڑکی کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کیا تو بشمول میرے سبھی حیران رہ گئے۔ عامل کی آواز روبدار تھی، لیکن اس آواز کا لڑکی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے جیسے خاموش رہنے کی قسم کھا لی تھی۔ وہ بس خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ اب عامل کو جیسے طیش آ گیا تھا۔ اس نے پاس پڑا پانی کا پیالہ اٹھایا اور پھر اس پر کچھ پڑھ کر پھونک مارتے ہوئے اس کے چند چھینٹے لڑکی کے چہرے کی طرف اچھال دیے۔ قطروں کا پڑنا تھا کہ لڑکی کے منہ سے مردانہ چیخیں بلند ہونے لگی۔ پھر عامل نے اسے بالوں سے پکڑ کر اس کا منہ جھکایا اور پانی بھرے پیالے میں ڈبو دیا۔ لڑکی اب تڑپنے لگی تھی۔ وہاں پر موجود سبھی لوگ ڈر کے مارے لرزنے لگے۔ کچھ تو کمزور دل بھاگ کھڑے ہوئے۔ باقی لوگوں کو عامل کے بیٹے نے تسلی کے ذریعے سنبھال لیا تھا۔ ادھر ماں کی ممتا نے بیٹی کو تڑپتے دیکھا تو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن عامل کی غسیلی آواز سن کر وہ جیسے منجمد سی ہو گئی۔ خبردار، اسے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ نقصان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب عامل نے لڑکی کو بالوں سے چھوڑا اور دوبارہ اس سے اس کا نام پوچھا، لیکن جواب میں وہ وا کی دلدوز آوازیں کانوں کے پردے پھاڑنے لگی۔ مارے خوف کے سب کی زبانیں جیسے گنگ ہو چکی تھی۔ خود لڑکی کی آنکھیں مثلے انگارہ بن گئی تھی۔ عامل کے کچھ تفکر کی نظر ہوئے۔ اس دوران لڑکی کی حالت سنبھل چکی تھی۔ اب عامل صاحب لڑکی کی ماں کی طرف متوجہ ہوئے۔ غور سے سنیے محترمہ، آپ کی بیٹی پر ایک شریر جن کا سایہ ہے اور وہ جن گونگا ہے، تبھی کچھ بول نہیں پا رہا۔ میں آپ کو پانی بھر کر دیتا ہوں، آپ اسے پلا دیجیے گا اور اسے میرے پاس کل اسی وقت دوبارہ لے کر آنا۔ اس دوران اس کی حالت سنبھلی رہے گی۔ آپ کی بیٹی کے مستقل علاج کے لیے مجھے اس گونگے جن کو قید کرنا ہوگا اور اس کام کے لیے مجھے آج کی رات درکار ہے تاکہ میں اس کا مکمل انتظام کر لوں، اور ہاں کل اسے میرے پاس لازمی لانا۔ اب آپ جائیں۔ عامل نے اسے ایک شیشے کی بوتل میں پانی دم کر کے دیا تو وہ عورت عامل کو دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ عورت لڑکی کو ساتھ لیے ہزاروں دعائیں دیتی رخصت ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد عامل زیر لب مسکرائے۔ محفل میں بیٹھے تمام لوگ عامل کی طاقت پر اشش کر اٹھے۔ مجلس برحاس ہوئی تو میں گھر چلا آیا۔ رات کانٹوں کے بستر پر گزری۔ پہلو بدلتے ہوئے میں کل کا انتظار کرنے لگا۔ وقت سست روی سے چلتا رہا۔ پھر جیسے ہی رات کی تاریکی چھٹی اور دن کی پہلی کرن نمودار ہوئی، میں عامل کے آستانے پر تھا۔ وقت مقررہ پر عورت لڑکی کو ساتھ لیے آئی۔ آج لڑکی کی حالت کافی سنبھلی ہوئی تھی، کیونکہ چہرے پر پرچھائی بشاشت نظروں سے پوشیدہ نہ تھی۔ عامل کے پاس تانبے کا ایک برتن تھا۔ انہوں نے لڑکی کو پیار سے اپنے پاس بلایا اور پھر اچانک اسے اپنے گلے میں پہنا ایک تعویذ اتار کر لڑکی کے گلے میں ڈال دیا۔ پھر کیا تھا، لڑکی کی حالت بگڑنے لگی۔ عامل نے اسے بازو سے پکڑ کر لٹایا اور اوپر کالا کپڑا ڈال کر منہ ہی منہ میں کچھ ورد کرنے لگے۔ لڑکی کے منہ سے چیخوں کا ایک طوفان امڑ آیا۔ ہر پھونک پر لڑکی کے جسم میں حرکت بڑھ جاتی۔ آدھے گھنٹے کے عمل کے بعد عامل نے کپڑا ہٹا دیا۔ لڑکی اٹھ بیٹھی۔ عامل نے پیشانی سے پسینے کے قطرے پونچھے اور عورت سے بولے، آپ کی بیٹی پر مسلط گونگا جن اب قید ہو چکا ہے، خوشی سے جائیں، اب یہ ہر خطرے سے باہر ہے۔ عورت نے خوش ہوتے ہوئے نیاز کے طور پر کچھ پیسے دینے چاہے، لیکن عامل نے اسے سختی سے منع کر دیا اور بولے، ہم لوگوں سے معاوضے کے طور پر صرف دعائیں لیتے ہیں۔ عامل صاحب لوگوں کے سامنے خود اپنے منہ سے اپنی تعریف کے کلابے شروع کرنے لگے۔ پھر بولے، آپ لوگوں نے دیکھا میری طاقت کا کمال، یہ تو ایک ادنا معمولی گونگا جن تھا، میرے لیے جنوں کو بھگانا معمولی سی بات ہے، میں تو جنوں کے قبیلے کو جلا کر خاکستر کر دوں۔ اسی شام دو عورتیں عامل کے آستانے میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے مکمل طور پر نقاب سے ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ عامل کے روبرو آ کر کھڑی ہو گئی۔ عامل نے انہیں بھرپور نظر سے دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے بولے، تم میرے پاس قیدی جن کے سلسلے میں آئی ہو۔ میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ تم دونوں کی شکلیں اس گونگے جن سے کافی حد تک ملتی ہیں۔
کیا میں اپنی بات میں صحیح ہوں؟ عامل نے اپنی بات کی جیسے تصدیق ظاہر۔ میرا نام کلثوم ہے اور یہ میری چھوٹی بہن سائرہ ہے۔ اس نے دوسری لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کے پاس مقید جن ہمارا اکلوتا بھائی ہے۔ ان دونوں میں سے بڑی عمر والی عورت نے اپنے لبوں کو جنبش دی۔ ہم اس کی طرف سے آپ سے معذرت خواہ ہیں، آپ مہربانی کر کے اسے رہا کر دے۔ وہ آئندہ انسانی دنیا میں آنے کی حماقت نہیں کرے گا، اس کے لیے آپ سے ہمارا وعدہ ہے۔ چھوٹی عورت سائرہ نے روتے ہوئے کہا، دراصل وہ اس لڑکی پر فدا ہو گیا تھا کیونکہ وہ خوب بن سنور کر بے پردہ نکلی تھی۔ آپ اسے معاف کر دیں، اور اللہ کی نظر میں بخادر وہ ہے جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہرگز نہیں، عامل غصے سے چیخا، اس نے غلطی کی ہے جس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ تم دونوں مجھ سے اس گونگے جن کے بارے میں رحم کی امید ہرگز مت کرنا۔ دیکھیے، دوسری عورت نے بات کرنا چاہی مگر عامل نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ بس اب خواہ میرا اور اپنا وقت برباد کر رہی ہیں، اسے سزا ضرور ملے گی۔ یہ میرا پہلا اور آخری فیصلہ ہے، اب آپ جا سکتی ہیں۔ عامل نے اٹل لہجے میں کہا، ایسا کر کے آپ بہت بڑی مصیبت کا شکار ہو سکتے ہیں، درگزر کیجیے۔ کلثوم کا لہجہ اب نرمی کی بجائے سخت ہو گیا تھا۔ آپ مجھے دھمکا رہی ہیں؟ عامل نے پلکیں سکیڑیں۔ دھمکا نہیں، سمجھا رہی ہوں، کیونکہ ایسا قدم اٹھا کر آپ قبیلہ جنات سے دشمنی مول لیں گے۔ عورت کا لہجہ اب غصے سے بھرا تھا۔ مجھے انجام کی پرواہ نہیں، آپ سے جو ہو سکے کر لینا، لیکن وہ گونگا جن اپنے انجام کو ضرور پہنچے گا۔ اب آپ مہربانی کر کے باہر چلے جائیں۔ رات کو عامل نے برتن میں بند جن کو نظر آتش کر دیا۔ پورے گاؤں نے اس کی چیخیں سنی۔ کچھ ہی دیر بعد ان چیخوں میں بین کی آوازیں شامل ہو گئی۔ یہ ان دونوں عورتوں کے رونے کی آوازیں تھیں جو کہ اس جن کی بہنیں تھیں۔ عامل نے جلد بازی میں آ کر یہ قدم تو اٹھا لیا، لیکن اب اسے اپنی جان کا خوف لگنے لگا، کیونکہ ان عورتوں نے اسے مار ڈالنے کی دھمکی دے ڈالی تھی۔ اب عامل کو اپنے فعل پر ندامت تھی۔ فیصلہ جنات سے مقابلہ جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ عامل جانتا تھا کہ وہ جنات سے مقابلے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اس دن کے بعد عامل نے خود کو روزے نماز کا پابند کر لیا۔ دن کا اکثر حصہ اس کا اب عبادت میں گزرتا، مخلوق خدا سے ملنا کم سے کم کر دیا۔ خود عامل ہونے کے باوجود اس نے کئی پیروں سے اپنی حفاظت کے عمل اور تعویذ لیے جو کہ اس کے گردن میں لٹکتے رہتے۔ اب وہ حد سے زیادہ طہارت کا خیال رکھتا تاکہ کسی گندی جگہ پر جا کر تعویذ کے اثرات ختم نہ ہو جائیں۔ وہ ایک طرح سے اپنی دانس میں موت سے محفوظ ہو چکا تھا، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی روح گردانی نہیں کر سکتا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک شام آسمان پر کالے بادل امڈ آئے، بارش اس زور سے برسی کہ گلیوں میں پانی کھڑا ہو گیا۔ عامل اپنے کمرے میں لیٹا کسی سوچ میں غرق تھا کہ باہر اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، کیونکہ پانی میں چھپاک چھپاک کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ عامل نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ پانی میں چہل قدمی کرنے والا اس کا اپنا بیٹا تھا۔ عامل نے اسے آواز دے کر بلانا چاہا مگر تب تک وہ دروازے سے باہر نکل چکا تھا۔ عامل نے آؤ دیکھا نہ تاؤ چھتری اٹھائی اور گھر سے باہر نکل آیا، یہ دیکھنے کی بھی زحمت نہ کی کہ یہ واقعی اس کا بیٹا ہے یا کوئی اور ہے۔ وہ اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا۔ پانی کی زیادتی کے سبب گٹر کھل گئے تھے، ایک بھی غلط قدم موت کا سبب بن سکتا تھا۔ عامل نے رفتار میں تیزی دکھائی اور بیٹے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کندھے سے پکڑ کر اپنی جانب متوجہ کیا تو ڈر کے مارے اس کے ہاتھ سے چھتری ٹوٹ کر نیچے گر پڑی۔ یہ اس گونگے جن کی بڑی بہن کلثوم تھی۔ ادھر اس چکر میں عامل کا وضو ٹوٹ چکا تھا، اور یہی نہیں بلکہ اس کے پاس جو حفاظتی تعویذ تھا وہ کمرے میں تکیے کے نیچے رہ گیا تھا۔ وہ حفاظتی چیزوں سے محروم ہو چکا تھا۔ عامل نے بھاگنا چاہا مگر وہ شاید اس کا ارادہ بھان چکی تھی، اس لیے اس نے عامل کے سینے پر ایسا زوردار ہاتھ مارا کہ وہ اچھل کر کئی فٹ دور جا گرا۔ کلثوم کی آنکھیں انتقام کے غصے میں خون کی طرح سرخ ہو چکی تھی۔ اب سائرہ بھی ظاہر ہو گئی۔ ان دونوں نے مل کر عامل کی تمام ہڈیوں کو توڑ ڈالا اور پھر غائب ہو گئی۔ پل پل رات گزر گئی اور پھر صبح کا اجالہ ہر سو پھیل گیا۔ صبح بیٹے نے باپ کو کمرے میں نہ پایا تو تلاش کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ سامنے ایک دلدوز منظر تھا۔ اس کے باپ کی پھولی ہوئی لاش پانی میں تیر رہی تھی۔ وہ دھاریں مار مار کر رونے لگا۔ کافی لوگ جمع ہو گئے۔ تدفین کے بعد لوگ اسے دلاسا دیتے آتے اور جاتے رہے۔ شام
ہوتے ہی وہ اس گھر میں تنہا رہ گیا۔ اسے اس گھر سے اب خوف آنے لگا تھا۔ اسے ہر جگہ اپنے گرد موت منڈلاتی دکھائی دینے لگی۔ اس کی حالت مزید بگڑنے لگی۔ لوگ اسے پاگل گردانے لگے۔ پھر ایک دن انہوں نے اسے شہر کے پاگل خانے میں داخل کروا دیا تاکہ وہ کسی اور کا نقصان نہ کر دے۔ لیکن ایک دن یہ روح فرسا خبر ملی کہ اس نے اپنی شارخ کاٹ لی ہے۔ ڈاکٹروں نے اسے خودکشی کا نام دیا، لیکن یہ کام ان دونوں جن عورتوں کا تھا۔ وہ گرمیوں کی رات تھی، سب اپنے بستروں میں بجلی کے منتظر تھے کہ اچانک عامل کے گھر کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فائر بریگیڈ کو فون کے ذریعے بلایا گیا۔ کافی کوشش کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا، لیکن جب تک آگ بجھتی سب کچھ خاکسار ہو چکا تھا۔ اس دن کے بعد لوگوں نے اس گھر کے اندر جا کر دیکھنا چاہا، لیکن جب وہ اندر جانے لگتے تو انجانے ڈر کے سبب انہیں اپنا ارادہ ملتوی کرنا پڑتا۔ پھر لوگوں نے اس گھر کو اپنے حال پر چھوڑ دیا اور تب سے آج تک یہ گھر نشان عبرت بن چکا ہے۔ اکثر و بیشتر رات کے وقت اس گھر سے کسی کے رونے کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔